بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام شائستہ ہے۔ میں 28 سال کی ہو چکی تھی مگر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ میرے 2 بھائی تھے جو شادی شدہ تھے۔ میں 2 بھائیوں میں بڑی تھی، لیکن اتفاق سے میرے بھائیوں کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی۔ دراصل شروع میں امی کو میرے لیے کوئی رشتہ پسند نہ آتا۔ میری بیٹی ابھی پڑھ رہی تھی، اور ویسے بھی میری بیٹی کو رشتوں کی کیا کمی ہے۔ میں اپنی امی کی لاڈلی تھی، مجھے بھی ابھی پڑھنا تھا۔ امی جب بھی یہ بات کہتی تو میں ان کے گلے لگ جاتی۔ ایک دن ابو نے امی سے کہا، تمہیں تو اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا پسند نہیں آ رہا، اس لیے تو میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کر رہا ہوں۔ اور یوں اس طرح مجھ سے پہلے میرے ایک بھائی کی شادی ہوئی۔ اس کی بیوی ابو کے دوست کی بیٹی تھی۔ میری پہلی بھابھی نمرہ بہت کم عمر کی تھی، اس لیے جب وہ ہمارے گھر آئی تو اسے کھانا پکانا بھی نہ آتا۔ امی بات بات پر مجھ سے کہتی، آج کل کی ماؤں کو کیا ہو گیا، کیوں اپنی بیٹیوں کی شادی کم عمر میں کر دیتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو گھرداری نہیں سکھاتی۔ میں تو اپنی بیٹی کو سارے طور طریقے سکھاؤں گی، پھر اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گی۔ جب میری بھابھی سنتی تو فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی اور شام کو ابو امی پر برس پڑتے کہ تم نے بہو کو یہ بات کیوں کہی۔ دراصل ابو کو اپنی بہو بہت پیاری تھی، اس لیے امی بھابھی کو جو بھی بات کہہ دیتی تو نمرہ بھابھی فوراً ابو کے پاس جا کر امی کی شکایت لگا دیتی۔ امی کو پتہ نہیں تھا کہ ابو شادی کے بعد ہر بات میں اپنے دوست کی بیٹی کی حمایت کریں گے، ورنہ وہ کبھی بھی بھائی کی شادی ابو کے دوست کی بیٹی کے ساتھ نہ کرتی کہ وہ بہت سر پر چڑھ جائے۔ مگر ابو تو بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتے۔ امی اپنی بہو کے لیے بہت سخت ساس ثابت ہوئی، مگر ابو کی وجہ سے وہ امی کی بات پر نظر انداز کر دیتی، کیونکہ بھابھی کو تو ابو کی حمایت حاصل تھی۔ بڑے بھائی کی شادی کے 1 سال بعد ابو نے اپنی دوسرے بیٹے کے لیے بھی لڑکی تلاش کر لی، اور یوں میرے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ اب گھر میں 2 بھابیاں تھیں۔ شادی کے فوراً بعد بڑی بھابھی نمرہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور میں پھپھو بن گئی۔ اس دوران میں نے تعلیم مکمل کر لی، اور بھائی نے کہا کہ اب شائستہ کی بھی شادی کر دینی چاہیے، لیکن امی نے سختی سے منع کر دیا کہ ابھی شائستہ کی عمر کی کیا ہے، تم اتنی چھوٹی عمر میں ابا بن گئے ہو۔ اس پر بھائی نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی جلدی کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر دیر ہو جائے تو بعد میں شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر امی کو غصہ آ گیا۔ امی نے کہا، میں اپنی بیٹی کی فکر کرنے کے لیے موجود ہوں، تم باپ بیٹوں کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر بھائی بھی خاموش ہو گیا۔ یہ بات کچھ دن بعد دوسری بھابھی رفت نے بھی امی کو بتائی کہ نمرہ اپنے کزن کے لیے شائستہ کا رشتہ لانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو آگے کر دیا کہ وہی شائستہ کی شادی کی بات امی سے کرے۔ امی یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئی اور نمرہ بھابھی کے کمرے میں جا کر اس کی اچھی خاصی بےعزتی کر دی۔ اپنے کزن کے لیے میری ہی بیٹی ملی تھی، کیا میں تم لوگوں کے خاندان میں کبھی رشتہ بھی نہ کروں؟ یہ بات سن کر نمرہ بھابھی کو بھی غصہ آ گیا، اور یوں امی اور بھابھی کا اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا جو چند دن تک چلتا رہا۔ آخرکار بھائی کے کہنے پر نمرہ بھابھی نے ہی آگے بڑھ کر امی سے معافی مانگ لی۔ اس دن کے بعد میری دونوں بھابھیوں نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ امی نے مجھے کہا، چونکہ تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے اس لیے تم کہیں پر جاب کر لو، اس طرح تمہاری پرسنالٹی اور بھی بڑھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہیں پر کوئی اچھا سا رشتہ بھی مل جائے، کیونکہ یہاں تو ایسے ہی رشتے آئیں گے، اور ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ میں تمہارا رشتہ کر کے تمہارا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے میں نے بھی امی کا کہا مان لیا اور ایک دفتر میں جاب کر لی۔ ابو نے یہ دیکھا تو امی سے کہنے لگے، بس یہی کسر رہ گئی تھی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں کہیں یہ خوف تو نہیں کہ بیٹی کی شادی کے بعد تم بالکل اکیلی رہ جاؤ گی، اور یہی خوف تمہیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ ابو کی یہ بات سن کر امی رونے لگی۔ میں باہر سین میں چائے پیتے ہوئے اپنے والدین کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، ابو نے یہ بات سوچ بھی کیسے لی؟ بھلا ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے برا کیسے سوچ سکتی ہے؟ اور اسی وقت امی نے روتے ہوئے ابو سے یہ بات کہی کہ مجھے تمہاری یہ بات سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے یہ بات کیسے سوچ لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے بعد بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، مگر میں اس ڈر سے اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی، اس لیے جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا میں شائستہ کی شادی کر دوں گی۔ یہ سن کر ابو ایک دم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، آخر تم اپنی بیٹی کے لیے کیسا رشتہ چاہتی ہو؟ اتنے اچھے رشتے آئے تھے، تم نے ہر بار کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کر انکار کر دیا۔ ابو کی بات سن کر امی کہنے لگی، مجھے ایسا رشتہ چاہیے جو میری بیٹی کو بہت خوش رکھ سکے، اور وہ پڑھا لکھا اور خوبصورت اور اچھی سوچ کا مالک ہو، اور ہاں اس کی اچھی جاب بھی ہو تاکہ بعد میں میری بیٹی کو کوئی کمی نہ ہو۔ امی کی بات سن کر ابو نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اللہ کی بندی، اس دور میں ایک ہی شخص میں اتنی خوبیاں کا ملنا ناممکن ہے، بیٹی کی عمر نکل گئی تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ ابو کی یہ بات سن کر میں ایک دم گھبرا گئی۔ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اچھے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں،
میں نے اس بارے میں امی سے بات کی تو وہ کہنے لگی، شائستہ میری جان تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ایسا رشتہ تلاش کروں گی کہ یہ سب لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، تم بس اپنی ماں پر بھروسہ رکھو۔ امی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ پھر اس بات کو کچھ اور سال گزر گئے۔ اب تو میرے بھائیوں کے بھی دو بچے ہو گئے، مگر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آ سکا۔ میری بھابھی نے آئے روز اپنی بہنوں کے رشتے کے بارے میں باتیں بتاتی کہ ہماری بہنوں کے لیے تو بہت اچھے رشتے آتے ہیں۔ یہ سن کر ہم ماں بیٹی جل جاتی۔ ہمیں لگتا کہ وہ سب ہمیں سناتی تھی کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت بھی، اور اس سے بڑھ کر نیک سیرت تھی۔ اس کے باوجود میرے لیے کوئی رشتہ نہ آتا، کیونکہ اب میں 20-22 سال کی لڑکی نہیں رہی، بلکہ میں پورے 28 سال کی ہو چکی تھی، اور میرے چہرے پر چھڑیاں پڑنے لگ گئی۔ اب تو ابو اور بھائی بھی امی کے ڈر سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کرتے۔ ایسا لگتا جیسے وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ چکے ہیں۔ اب تو امی بھی پریشان رہنے لگی اور انہوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑانا شروع کی تاکہ جلدی سے میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، مگر اب ایسا ہونا مشکل ہو گیا۔ ایک دن امی کی ہمت ٹوٹ گئی تو انہوں نے ابو اور بھائیوں سے چھپ کر ایک رشتے کروانے والی کو بھی کہہ دیا اور کہا کہ جلدی سے میری بیٹی کی لیے شادی کے لیے ایک اچھا سا رشتہ لے آؤ اور منہ مانگا انعام لے جاؤ۔ اب تو مجھے بھی اندر سے خوف کھائے جا رہا تھا کہ میں نے امی کی بات مان کر کہیں بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی۔ امی اکثر مجھ سے کہتی کہ انہیں لگتا ہے کہ کسی نے تم پر بندش کرائی ہوئی ہے تاکہ تمہارا رشتہ نہ ہو، بلکہ مجھے تو تمہاری بھابھی نمرا پر شک ہے، کیونکہ وہ اپنے کزن کے لیے تمہارا رشتہ لائی تھی اور یاد ہے میں نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے اس نے تم پر بندش کرا دی ہے۔ اب کہیں بھی تمہارا رشتہ نہ ہو پائے۔ میں اب چپ چپ رہنے لگی۔ ایک دن میں نے جاب سے چھٹی کی تو امی نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے جلدی سے چادر پہن لی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اپنی امی کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک فقیر ہمارے سامنے آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میری امی نے اپنے پرس سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس فقیر کی ہتھیلی پر رکھ دیا، مگر وہ فقیر 100 کا نوٹ دیکھتے ہی چلانے لگا، بی بی مجھے 100 نہیں بلکہ 500 کا نوٹ چاہیے۔ یہ سنتے ہی میری امی کو بہت غصہ آیا اور ان کا دل چاہا کہ پہلے والا 100 کا نوٹ بھی اس سے لے لیں اور اسے چلتا کریں، مگر اگلے ہی لمحے اس فقیر نے کہا، بی بی تو مجھے 500 کا نوٹ دو، پھر دیکھنا اگلے 2 روز میں تمہاری جو بھی دلی خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی میری امی نے بنا سوچے سمجھے 500 کا نوٹ نکال کر اس فقیر کو دے دیا اور کہا، بابا دعا کرو میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ یہ 28 سال کی ہو چکی ہے مگر ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، مگر اس کے باوجود اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا۔ اس فقیر نے 500 کا نوٹ لیا اور میری طرف بڑے غور سے دیکھ کر کہنے لگا، 2 دن بعد تمہارے لیے ایک رشتہ آئے گا، لڑکا ایک گورنمنٹ ادارے میں بہت بڑا افسر ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ تم نے اس رشتے سے انکار نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو اگلے 5 سال تک تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ مجھے تو بڑا عجیب سا لگا، مگر امی تو اس کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے وہ سب سچ کہہ رہا ہو۔ یہ کہہ کر وہ فقیر آگے کو چلا گیا اور ہم بھی شاپنگ کر کے گھر آ گئے۔ اب اس بات کو 2 دن ہی گزر گئے، رشتہ آ گیا۔ امی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ لڑکا ایک گورنمنٹ ادارے میں بہت بڑا افیسر تھا۔ میرے باپ باپ نے اس رشتے کے لیے جدی ہاں کر دی۔ رشتہ لڑکے کی پھپھو لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ لڑکے کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور لڑکے کے باپ نے اس کی شادی کی ساری ذمہ داری مجھے سونپی ہوئی ہے۔ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا اور جاب بھی اچھی تھی، اس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ امی تو دل ہی دل میں اس فقیر کو دعا دے رہی تھی جس کی وجہ سے یہ رشتہ آیا تھا، اور میں بھی دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی اپنا گھر ہو جسے وہ اپنی من مرضی سے سجائے اور وہاں اختیار کرنے والا شوہر اس کے ساتھ ہو۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور میں بیاہ کر اپنے شوہر آصف کے گھر آ گئی، مگر جیسے ہی میری نظر آصف کے والد پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی فقیر تھا جو ہمیں بازار میں ملا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی، کتنے امیر بیٹے کا باپ بھیک مانگتا ہے۔ ابھی میری شادی کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ آصف نے مجھے ساری بات خود ہی بتائی۔ کہا، آج سے 2 سال پہلے جب اس کے والد کسی کام سے گھر آ رہے تھے تو راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور زیادہ چوٹیں سر پر لگی، اس لیے کبھی کبھار وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ تبھی وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے اور بازار میں بھیک مانگ رہے تھے، مگر جب تم ان کے سامنے آئی تو اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ چونکہ پہلے سے ہی میرے لیے کسی لڑکی کی تلاش میں تھے تو میں نے بہت ہی خوبصورت اور اچھی لگی، اس لیے انہوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا، اور جب میری پھپھو نے تمہاری تصویر دکھائی تو تم مجھے بھی اچھی لگی، اس سے میں بھی شادی کے لیے مان گیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے والد کا بہت بڑے ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے
آج اس بات کو 2 سال گزر گئے، اللہ نے مجھے ایک ننھا سا پیارا سا بیٹا بھی عطا کیا، جس سے میرے قدم سسرال میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ میرے شوہر آصف بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے سسر اب بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آصف نے جنرل سٹور کھول کر دیا ہے جو وہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ آج میں اپنے شوہر آصف اور اپنے بیٹے نوید کے ساتھ بہت ہنسی خوشی اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔